بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی تدفین کس نے کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اولاد رسول کو قید کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے شام کے بازاروں سے لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے وارث و مددگار چل رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور ادھر میدان کربلا میں بغیر سر کے تمام شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن تک کربلا کے تپتے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے۔ 13 محرم الحرام 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ اب فوج کا محاصرہ ختم ہو گیا ہے، چلو اب نہر فرات سے چل کر پانی بھر کر لے آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ان عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے اپنے قبیلے کے مردوں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، زمین کربلا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید ملعون کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کے جسم ابھی بھی وہاں بکھرے پڑے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ رسول اللہ کے خاندان والوں کے جسموں کو ہم تدفین کرتے ہیں۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا، کیا تم عورتیں پاگل ہو گئی ہو؟ یزید نے انہیں قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو یزید ملعون ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کی تدفین کر ہی دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن ان کے نواسے اور اہل و عیال کے لیے یہ معدد رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا ہمارے نبی نے کہ میں اجر رسالت تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے اور نواسہ رسول کی تدفین کریں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو بنی اسد کے مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ میدان کربلا آ پہنچے۔ جب وہ میدان کربلا آئے تو دیکھا کہ کسی بھی جسم کے ساتھ سر ہی نہیں ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، آخر کس کو کس طرح دفن کریں؟ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا گڈھا کھودتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار معجزے سے وہاں آ گیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اس گھڑ سوار سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس گھڑ سوار نے روتے ہوئے کہا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ ان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک اٹھایا اور زمین کھودی تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں دفن کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ اپنے بھائیوں علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور باقی جسموں کو اس بڑے گڈھے میں دفن کر دیتے ہیں جو ان لوگوں نے کھودا تھا۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ جب سب لوگ جانے لگے تو امام زین العابدین نے فرمایا، رکو، ابھی بھی ایک تدفین ہونا باقی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی نہر فرات کے قریب پہنچے تو ایک بازو وہاں پر نظر آیا
تھوڑا اور آگے گئے تو دوسرا بازو پڑا ہوا نظر آیا۔ بس تھوڑا اور آگے بڑھے تو حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک ان کو نظر آیا۔ بس غازی عباس علمدار کو وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔